دین اسلام ایک نظر میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنذرين قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو ہمیں کافی عرصے سے سننے والے ہیں وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ جب میں بولوں گا تو وہ مشہور آیت جو ہم ہر موقع پر رمضان سے پہلے تلاوت کرتے ہیں کہ جس میں رمضان کے فرض ہونے کا حکم دیا گیا ہے، وہ آیت تلاوت کی جائے گی، اور عموماً مقررین یہی کرتے ہیں۔ لیکن آج میں نے اس آیت کے بدلے سورہ اعراف کی چند آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور اس کو رمضان سے انشاءاللہ جوڑنے کی کوشش بھی کروں گا، کیونکہ اس میں رمضان کا ذکر آئے گا بعد کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف کی 12 سے لے کے 17ویں آیت تک، 12 to 17، اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ جب اللہ نے اپنی مشیت سے فیصلہ کیا کہ اس دنیا میں انسان کو بسایا جائے اور انسانوں کی جو ہے وہ قوم تیار کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کا، ان کے سنوارنے کا، ان کے اندر روح پھونکنے کا، اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو سجدہ کرو۔ لی آدم، یا آدم کے لیے سجدہ کرو، دو معنی ہو سکتے ہیں، آدم کے لیے مجھے سجدہ کرو یا آدم کو سجدہ کرو۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف کے اندر کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ابلیس نے۔ تو اللہ سے اس کا مکالمہ چل رہا ہے ان آیات کے اندر 12 سے 17 کے اندر۔ اللہ نے فرمایا، جہاں فرمایا کا ذکر ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی قول ہے، اور جہاں بولا ہے وہ شیطان کا مکالمہ ہے۔ فرمایا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا یعنی شیطان بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، تکبر کرے، کبر کا اظہار کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ شیطان بولا مجھے اس دن تک کی مہلت دے جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی گئی۔ وہ بولا جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور تاک کر میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ دوبارہ سن لیجئے، میں تاک کر تیری سیدھی راہ پہ، انکا صراط المستقیم، کہ جو تیری صحیح راہ ہے، لہم صراطک المستقیم، میں سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نکل جا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر، اب ان میں سے جو بھی شخص، جو بھی، کوئی قید نہیں لگائی، مشروط نہیں ہے کہ یہ لوگ نہیں، جو بھی تیری بات مانے گا، تیرا کہاں مانے گا، میں ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ یہ مکالمہ اللہ کے درمیان ہوا، ہم نے سنا، ہم نے پڑھا، ہم آگے بڑھ گئے۔ یہاں شیطان نے اللہ تعالیٰ کو ایک چیلنج دیا تھا، یہ الفاظ پہ غور کریں کہ چیلنج دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم کی وجہ سے،
اور ذمہ دار اپنی غلطی کا معاذ اللہ اللہ کو ٹھہرائے. قال فما اغویتنی، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے بہکایا، یعنی اپنے بہکنے کا الزام اللہ پر لگا رہا ہے کہ میں بہکنے والا نہیں تھا، تو نے پلاننگ کر کے مجھے بہکایا ہے. تو میں تیرے کو چیلنج دیتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک موقع دے جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو دیکھنا میں کرتا کیا ہوں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں موقع دیتے ہیں وقت معلوم تک. یہ انشاءاللہ ایک الگ موضوع ہے، پورا یہ بحث ہے اس کے اوپر کہ اس نے کہا تھا جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تب تک مجھے مہلت دے، تو اللہ نے اس کو مہلت دی الی وقت المعلوم، اس وقت تک جس کی خبر مجھے تجھے نہیں ہے، میں تجھے مہلت دیتا ہوں. تو اس نے پھر کہا کہ میں 4 طریقوں سے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. ان کے آگے سے آگے بہکاؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا. اوپر اور نیچے کا ذکر نہیں کیا اس نے، نہ قرآن نے ذکر کیا. اور یہاں جو اصل الفاظ جو کہا تھا کہ میں کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پر، جو کہ نیک لوگوں کی راہ ہے. تو اس نے وعدہ کیا کہ میں تیرے ان بندوں پر جو چوز کریں گے صراط مستقیم پر چلنے کی، میرا گول وہ لوگ ہیں جو آلریڈی برائیوں میں ہیں، وہ تو میرے ساتھی ہیں، ان پر میں وقت ضائع نہیں کروں گا، وہ تو آلریڈی میرے راستے پہ چل رہے ہیں کہ صراط مستقیم پر نہیں ہیں. لیکن اے اللہ جو تیرے صراط مستقیم پر ہوں گے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو میں بہکا کر رہوں گا. اب دیکھیں بہکانے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں نا سیدھی راہ پر. ایک تو وہ سیدھی راہ سے ہٹا دے آپ کو، یعنی جو بندہ اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، چل رہا ہے، اللہ کے راستے پر ہے، تو وہ ایک طریقہ تو یہ کہ اس راستے سے ہٹا دے، عقیدوں کو ہٹا دے، عقیدے بدل دے، ان کے عبادات کو بدل دے، ان کے اچھا اعمال کو بدل دے، یعنی ان کی لائن ٹیڑھی کر کے نکال دے. وہ کن میں شامل ہو جائیں گے؟ جو آلریڈی بری راہ کے اوپر ہے. تو ایک طریقہ تو بہکنے کا یہ ہو سکتا ہے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں یہاں یہ واقعی بہکنا ہے کہ اگر میں نے اپنا عقیدہ بدل لیا، میں نے اپنی عبادات کے طریقے بدل دیے، میں نے اعمال بدل دیے، تو یہ تو بہکنا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے عقیدے تو نہ بدلے لیکن ان کو خالص نہ رہنے دے، اس میں ملاوٹ کر دے، آپ کی عبادات نہ چھڑوائے، اس میں ایسے کام داخل کر دے کہ بظاہر عبادت لگے عبادت نہ ہو. آپ کے اعمال سے آپ کو ہٹائی، نیک اعمال کرنے دے گا آپ کو. آپ سمجھ رہے ہو، ہم سمجھ رہے ہو کہ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، وہ ان اعمال میں کسی قسم کی ملاوٹ کر دے. اب میں ہوں سیدھے راستے پر اپنے طور پر، لیکن پٹری بدل چکی ہے میری. اب تو دوسرا طریقہ بہکنے کا یہ ہے کہ میں نیکی کی راہ پر اپنے آپ کو سمجھوں، ہوں نہیں، اور سمجھوں یہ کہ میں نیک کام کر رہا ہوں. اس بہکنے پر ہماری عموماً بات نہیں ہوتی ہے. آپ کو لمبے لمبے موضوع مل جائیں گے، جناب فلاں شراب پی رہا ہے، فلاں قتل کر رہا ہے، فلاں چوری کر رہا ہے، ڈھاکہ ڈال رہا ہے. بھائی وہ تو بری راہ پر ہیں، ان کی بات کرو جو نیک راہ پہ چل رہے ہیں، یہ سمجھ کے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں شیطان نے جو کام کیا ہے وہ یہی تو کیا ہے نا. ہمارے عقیدے نہیں بدلے، ان میں ملاوٹ کر دی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ملاوٹ ہو گئی ہے. پہلی ملاوٹ کیا کی؟ شرک کی، اس پہ طویل گفتگو ہو چکی ہے. ہماری عبادت کے اندر کیا کی؟ اس کے اندر اس میں ایسی چیزیں لے کر آ گیا جن کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے، جو رسول سے ثابت ہی نہیں ہے کسی بھی درجے میں. جو سب سے نچلا طبقہ ہے نا، وہ ایک ضعیف روایت کا ہے، ضعیف حدیث کہ جس میں کوئی سقم، کوئی ڈیفیکٹ پایا جائے. میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا کہ جو گھڑی گئی ہیں وہ تو حدیثیں ہی نہیں ہیں، جو فیبریکیٹڈ ہیں وہ تو حدیثیں ہی نہیں. ان کو موضوع حدیث کہنا بھی غلط ہے، دے آر فیبریکیٹڈ اسٹوریز. میں بات کر رہا ہوں مستند حدیث سے لے کے حسن حدیث اور ضعیف حدیث کہ وہ بہرحال رسول کی طرف ریلیٹڈ ہیں. ضعیف کا مطلب ہے تھوڑا کوئی اس کے اندر ڈیفیکٹ ہے لیکن حدیث ہے کسی درجے کے اندر. تو میں وہ کام کرنا شروع کر دوں ضعیف حدیث میں بھی نہ ہوں، میرے عقیدے وہ ہو جائیں جو ضعیف حدیث کے اندر بھی نہ ہوں، اور میرے معاملات سارے کے سارے غیر مسنون. ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ شیطان اس طریقے سے کیسے ہمیں مار رہا ہے اور کیسے ہم پر حملے کر رہا ہے.
عقیدوں پر بات ہو چکی ہے، چونکہ رمضان کا مہینہ میں اس کو اسی سے جوڑنے کی کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ہمارے اب رمضان آنے والا ہے، اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں. ذرا دیکھیں میں تیاریاں کیا ہیں. یقین ہمارے یہاں کچھ لوگ تو سوچے رمضان آئے گا روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، افطاریاں کریں گے، سحری کریں گے، آخری عشرہ آئے گا، لیلۃ القدر بھی آئے گی، اللہ سے بخشش مانگیں گے، عید منائیں گے. ایک پلاننگ چھوٹی سی ذہن میں ہماری، موٹی موٹی سی پلاننگ ہماری یہ ہے. لیکن تیاری کس کی کر رہے ہیں ہم؟ یہ تو پلاننگ ہے نا. تیاری کیا ہو رہی ہے؟ سب سے پہلی تیاری شروع ہو چکی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. تراویح کتنی پڑھنی ہے اور اس پر دلیلوں کے انبار ہیں، ایک دوسرے پہ فتوے لگائے جا رہے ہیں. فکر یہ مارے جا رہی ہے چونکہ میں پاکستان سے ہوں، میں انڈیا سے ہوں، میں بنگلہ دیش سے ہوں، میں سری لنکا سے ہوں. ہمارا تعلق تو عرب سے ہی نہیں، ہمارا بھی تو نہیں ہے، اور رسول تو عربی تھے. پتہ نہیں ہمارا تعلق ہے یا نہیں ہے. ہم یہ 4 ملکوں کے رہنے والے ہیں اور ہمارے یہاں 20 رکعت تراویح فرض ہے، تو ہم تو 20 پڑھیں گے. کچھ ہمارے ملکوں میں اہل حدیث ہیں، نہیں جی ہم عربی نہ صحیح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھوڑی تھے، وہ تو پوری دنیا کے لیے، کائنات کے لیے تھے. ہم 8 پڑھیں گے. وہ ایک اور بھی نکل آیا کہ جی نہیں وہ 36 بھی تو پڑھی تھی حضور نے، 13 بھی روایت میں موجود ہے. آپ کو بہت ساری روایتیں مل جائیں گی اور سب صحیح ہیں، لیکن یہ روایت کہیں نہیں ملے گی کہ آپ نے یہ نماز پڑھی ہو. آپ نے 20 13 36 پڑھی ہوں یا 8 پڑھی ہوں عشاء کے بعد فوراً بعد، یہ روایت آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اور نہ کوئی بیان کرے گا کہ روایت میں نہیں ہے. تو ہماری تیاری کیا ہے؟ 20 کہاں پڑھائی جائیں گی؟ اچھا ہمارے ملک میں تو مسئلہ ہے نہیں، ساری جگہ 20 پڑھائی جاتی ہے. ہم جو مسقط کے رہنے والے مسلمان ہیں خاص طور پہ، ہمیں فکر لگی رہتی ہے مسقط تو آگے، دین تو وہی جو میرے ملک کا ہے، یہ تو پتہ نہیں، اللہ جانے. جمعہ ان کے پیچھے پڑھ لیتے لیکن باقی تو ہم 20 تلاش کر رہے ہیں. ہماری تیاری کیا ہو رہی ہے؟ 20 کہاں پڑھائی جائیں گی میرے محلے کے اندر. کیونکہ کچھ مسجدوں میں 8 ہوتی ہے، زیادہ تو مسجدوں میں 8 ہوتی ہیں. ہمیں فکر مارے جا رہی تیاری کہ 20 کہاں پڑھائی جائیں گی، میں اس کی تیاری کر لوں. تو سوشل میڈیا پہ جنگ تو شروع ہو چکی ہے، ایک دوسرے پہ فتوے لگ رہے ہیں. سحر و افطاری کی خریداری شروع ہو جائے گی کہ سحری بنے گی، افطاری بنے گی، تھوڑا ایکسٹرا گروسی تھوڑی ہو جائے. معلوم کیا جائے گا کہ کون سا ہوٹل، کون سا ریسٹورینٹ اچھی ڈیل دے رہا ہے کہ ہماری افطاری کریں گے تو اتنے ریال کی پڑے گی آپ کو. وہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، ذرا ویکینڈ پہ ذرا ذائقہ بدلنے کے لیے کہیں جا کے باہر افطاری کر لیں گے. ماشاءاللہ ہمارا حلقہ باب بہت اچھا ہے یہاں، اللہ نے تھوڑا پیسہ بھی دے دیا ہے، تو افطار پارٹیوں کا اہتمام بھی کرنا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو بلانا ہے، دوستوں کو بلانا ہے، کولیگس کو بلانا ہے، مختلف گروپس کو بلانا ہے اور جانا بھی ہے. تو وہ پلاننگ ہم لوگ کر رہے ہیں بیٹھ کے. اور ایک اور فکر مارے جا رہی جو پورے 11 مہینے فکر تھی ہی نہیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے رمضان میں. کیوں؟ پتہ نہیں. سنا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے رمضان میں تو ثواب زیادہ ملتا ہے. تو ہمیں زکوٰۃ میں ثواب کی فکر ہے، اس کی عبادت کی فکر نہیں ہے کہ وہ ہے کیا اور کب دینی ہوتی ہے. پتہ نہیں کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں دی جاتی ہے. وہ انشاءاللہ وہ الگ موضوع آئے گا، ہمارے کوئی نہ کوئی ساتھی اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ زکوٰۃ کب دینی ہوتی ہے. عید کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں. ہمارے یہاں تو اتنی نہیں ہوتی، ہمارے ملکوں میں تو مہینہ 2 مہینہ پہلے ہی درزی بک ہو جاتے ہیں. شعبان شروع ہوتے ہی درزی بک ہو جاتے ہیں، اور پھر بازار میں رش بڑھ جاتا ہے کہ عید کی تیاریاں، نئے کپڑے، نئے جوتے. تو عوام لگی ہوئی ہے ان کاموں کے اندر کہ پہلے سے آرڈر دے دے تاکہ تیار رہیے، نہ ہو کہ آخر وقت میں درزی منع کر دے کپڑے نہیں سلیں گے، اور کپڑے نہیں سلیں گے تو عید ہی نہیں ہوگی. کیونکہ عید کا مقصد کیا ہے؟ اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھے پرفیوم، اچھا میک اپ. اور تاجروں نے بھی کمر کس لی ہے، دکانداروں نے. آ گیا کمائی کا مہینہ، آ گیا کمائی کا مہینہ. 100 روپے کی چیز 250 روپے میں بکے گی، لینا ہے تو لو، ورنہ اگلی دکان پہ جاؤ، وہ بھی 250 کی بیچ رہا ہے. سب کا ایک کا اتحاد، سارے مسالک کے تاجردار جو ہے سب متفق ہے ایک ہی دین کے اوپر. مال ایک قیمت پہ بیچنا ہے بڑھا کے. خریدا تو ہے ان کو، چاٹ تو کھانی ہے، چھولے کھانے، دہی بڑے کھانے، پکوڑے کھانے، اب تو کھانے انہوں نے، اس کے بغیر تو رمضان ہی نہیں ہوتا. تو انہوں نے ریٹ بڑھا دیے بجائے کم کرنے کے. اور ہمارے مسجد اور مدرسے کے مخلص لوگ، میں ان کے خلوص پہ شک نہیں کر سکتا، مخلص لوگ سالانہ سفر کی تیاری شروع ہو رہی ہے. کیونکہ ہمارے ملکوں میں دینے والے کم رہ گئے ہیں اور پھر ہم لوگ کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں، تو ذرا گلف کا رخ کرتے، ذرا ماشاءاللہ لوگ اچھے پیسے دیتے ہیں.
تو اپنی اپنی پرچیاں لے کے آ جائیں گے وہ اس مہینے کہ جناب وہ زکوٰۃ اور صدقات اور عطیات سے ہمارے مدرسوں کی مدد کیجیے تاکہ ہم اپنے جیسے لوگ اور پیدا کر سکیں، جن کا معاشرے میں کیا کام رہ گیا ہے؟ سالانہ سفر۔ یہ تیاریاں ہم کر رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ پلاننگ کچھ اور ہے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، لیکن تیاریاں کیا ہو رہی ہیں؟ یہ ہو رہی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مطلوب ہیں، یہ ریکوائرڈ ہے اسلام کے اندر؟ یہ سمجھنا ہے۔ آج ہم لوگوں نے اصل میں ایک دوسرے پہ تانے دینے شروع کر دیے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا طنز کے تیر برسانے شروع کر دیے ہیں، فلاں مسلک صحیح نہیں ہے وہ کافر، فلاں مسلک صحیح نہیں ہے وہ کافر۔ بھائی جو جس مسلک پر عمل کر رہا ہے وہ کسی نہ کسی حدیث کی بنیاد پہ کر رہا ہے، فرق آ سکتا ہے۔ میں نے کہا نا تراویح کے معاملے میں فرق موجود ہیں، 20 بھی ہے، 8 بھی ہیں، 13 بھی ہیں، 36 بھی ہیں، یہ فرق ہے۔ یہ کہاں ہے کہ ان فرق کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دینا شروع کر دیں، ان کو مسجدوں سے الگ کر دیں۔ دیکھ ضمناً بات یاد رکھ لیں، ہم کوشش کریں گے ہم اپنے خطبوں کو دروس کے ذریعے آپ لوگوں کی ذہن زادی کریں، تھوڑا مائنڈ کلیئر کریں، اصل دین ہے کیا۔ دیکھیں جو عمل کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کے عمل کی طرف اشارہ کریں گے، عین ممکن ہے وہ برا مان جائے، اور برا مان کے ممکن ہے آپ سے کٹ جائے، اور جب وہ کٹ جائے گا اس کی مسجد الگ ہو جائے گی۔ کیا اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کی مسجد الگ ہو جائیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ مدینے میں کون کون منافق ہے؟ معلوم تھا کہ نہیں تھا؟ ایک ایک کا نام معلوم تھا کہ کون منافق ہے، ایک ایک کا نام۔ آپ نے کسی کو مسجد سے نکالا؟ یہ پڑھے نا تاریخ کے اندر، یہ سمجھیں دین کے اندر۔ کیا نبی کو نہیں معلوم تھا کہ میری صفوف کے اندر منافقین موجود ہیں؟ آپ نے کسی کا نام لیا، خطبے میں ذکر کیا، ان کو بتایا کہ منافق ہیں، نکال دو ان کو مسجد سے۔ کیا مدینے میں کوئی 2 مسجدیں تھیں کہ ایک نبی کے پیچھے پڑھنے والے اور ایک وہ جن کو نبی نے نکال دیا ہو؟ کوئی تھا؟ اس میں کیا سبق ہے؟ وہ ہم سیکھتے نہیں ہیں، وہ اشارے، یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر، صرف میں مسلمان ہوں۔ تو آپ یہ کیوں بھولتے ہیں کہ اگلا آپ کو کافر کہہ رہا ہے تو سبھی کافر؟ کیا یہ شیوا تھا اسلام کا؟ کیا یہ طریقہ تھا نبی کا؟ یا نبی کے بعد جو 30 سال اسلامی خلافت قائم رہی ہے اس میں تھا یہ؟ مسجد الگ کی کسی نے؟ مسجدیں بنائی ضرور تاکہ لوگ دور دور نہ جائیں، لیکن الگ کی کہ ایک ہی شہر میں 2 مسجدیں۔ اسلام اختلاف کسی صورت برداشت نہیں کرتا، نفاق برداشت کر لے گا اسلام۔ یہ ہے سبق مسجد نبوی کا کہ منافق بھی نماز پڑھ رہے ہیں، مسلمان بھی پڑھ رہے ہیں، ایک ہی مسجد کے اندر، الگ کسی کو نہیں کیا نبی نے، حالانکہ معلوم تھا کون منافق ہے، اشارہ کر سکتے تھے، نام لے سکتے تھے، نہیں لیا، کیونکہ دین کا مزاج نہیں ہے کہ سماجی اختلاف پیدا ہو، مسجدیں الگ ہو، لوگوں کے دل پھٹ جائیں ایک دوسرے سے، ملے بیٹھے۔ آج نفاق ہے، کل شاید دور ہو جائے۔ نفاق کوئی دائمی مرض تو نہیں ہے نا، یہ لا علاج چیز تو نہیں ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایمان بھی کوئی کمپلیٹ چیز نہیں دائمی، وہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو آج مومن ہے کل کافر ہو سکتا ہے، کل جو کافر ہے آج مومن ہو سکتا ہے۔ مسجدیں الگ کیوں کر رہے ہیں؟ تو مطلوب کیا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ مطلوب کیا تھا رمضان کا وہ ہم بھول گئے۔ ہماری تعلیم جو ہمارے جو ڈیزائر اور وش ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو چکی ہیں، جو اسلام کے مطابق نہیں ہے، جو میں چاہتا ہوں کیا کرنا ہے۔ تو ہم اپنی طلب میں مصروف ہو گئے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میری دل یہ چاہتا ہے۔ تو سمجھے کہ رمضان میں مطلوب کیا ہے، ریکوائرڈ کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے رمضان کے اندر۔ یہ تمام چیزیں میرے اوپر گنوائی ہیں، اچھے کھانے کھانا، اچھے کپڑے پہننا، افطاری سحری، یہ ممنوعات میں نہیں ہے، حلال ہے ساری کی ساری، ہماری ضروریات میں سے ہیں۔ ہر ایک کا دل چاہتا ہے اچھا کپڑے پہننے کو، اچھا کھانے کو، اچھا رہنے کو، دعوتیں کرنے میں، دوستوں کو بلانے میں، محبت بڑھانے میں، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن یہ مطلوب نہیں ہے، یہ ریکوائرڈ نہیں ہے، یہ ضروریات زندگی کے اندر شامل نہیں ہے ہمارے۔ رمضان میں دین کیا چاہتا ہے اگر وہ سمجھ میں آ جائے گا، باقی چیزیں بھی حلال ہوتی چلی جائیں گی اپنے صحیح طریقے کے اوپر۔ اب وہ مشہور آیت ہماری جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ رمضان میں مطلوب کیا ہے، سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں، اور ہم کو اچھی طرح معلوم ہے، اس پر میں خود یہاں کو 24 سال سے خطبے دے رہا ہوں آیت کے اوپر، سب کو معلوم ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. 90% آپ لوگوں کو تو ترجمہ بھی یاد ہو گیا ہوگا. اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے. لعلکم کنڈیشنل بتایا ہے, کنفرم نہیں بتایا ہے. لعلکم شاید, تتقون تم تقوی کی صفت پیدا کر سکو, تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. تقوی کیا ہے ہم سب سن چکے ہیں. پہلی شرط ہدایت کے لیے قرآن جس کو بھی سمجھنا ہو, مسلمان یا کافر جو اللہ کو نہ مانتا ہو, اگر اسے قرآن سمجھنا ہے تو اس کو اپنے اندر تقوی لانا پڑے گا. ہم کہہ لو جس کا تقوی موجود ہے تو مومن ہے, وہ تو کافر کہاں سے ہوا؟ کیوں ہم نے بھی تقوی کو لپیٹ کے اسلام میں داخل کر دیا ہے. جیسے ہمارے پڑوسی ملک کے اندر اردو کس کی زبان ہے؟ مسلمانوں کی زبان ہے. وہ کسی ملک کی زبان نہیں ہے. جو اردو بولے گا مسلمان ہے, جو اردو نہیں بولے گا وہ مسلمان نہیں ہے. ہم نے تفریق کر دیا اٹھا کے. تو ہم نے سمجھ لیا ہے تقوی کا لفظ اسلام کے لیے. تو جو مومن ہے وہ تو پھر کافر کیسے ہو گیا؟ تقوی اس کے اندر ہے. تقوی کے معنی کیا ہے؟ اللہ کو غیب میں ماننا, اللہ کو بغیر دیکھے ماننا, اور جس ذات کو بھی ماننا اس کو بغیر دیکھے ماننا, اور پھر اس کی ناراضگی سے ڈرنا, اس کے عذاب سے ڈرنا, اس کے غصے سے ڈرنا. پیار کرنا لیکن اس کے غصے سے ڈرنا. ہم اپنے ماں باپ سے بے انتہا پیار کرتے لیکن ڈرتے بھی ان سے, چھوٹے بچے خاص طور پہ, کہ جوتے پڑ جائیں گے. اور ماں کی جوتی کا نشانہ تو دنیا کی کوئی سائنس نہیں معلوم کر سکتی بغیر ریڈار کے, بغیر لیزر کے فٹ کیسے بیٹھتا ہے جا کے. تو ڈرنا الگ چیز ہے, محبت کرنا الگ چیز ہے. تو اللہ کو غیب میں دیکھ کر, غیب میں رہ کر ماننا, یہ تقوی ہے. ضروری کیوں ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ تقوی کے لیے, تقوی جو ضرورت ہے, اگر میں قرآن پڑھتا ہوں اور میں اللہ سے نہیں ڈرتا تو قرآن میرے لیے صرف ایک عربی کی کتاب ہے, ایک معلوماتی کتاب ہے جس سے میری معلومات میں اضافہ تو ہو جائے گا تاکہ میں اپنے خطبوں میں بہتر طریقے سے دوسرے مسلک کو کافر ثابت کر سکوں. یہ تو کر سکتا ہوں میں. اگر اللہ سے نہ ڈروں اور قرآن پڑھوں تو ایسے ایسے نکتے ملیں گے کہ اگلا دنگ رہ جائے گا, اس کا تو بھی آپ نہیں کر سکیں گے. تبھی تو جتنے ہمارے مسالک جو موجود ہیں, بتا دیں کوئی مسلک, کوئی فرقہ اسلام کا ایسا ہے جو قرآن سے ہٹ کے بات کرتا ہو اپنے دلائل کے لیے. آیت قرآن کی پڑھے گا, کتنی پڑھے گا, کہاں تک پڑھے گا یہ آپ کو نہیں پتا, اور ترجمہ کیا کرے گا وہ بھی آپ کو نہیں پتا. وہ تو اپنے مطلب کا کرے گا نا, لیکن آپ کے سامنے جی سورہ اعراف میں لکھا ہے, سورہ بقرہ میں لکھا ہے, آپ امپریس ہو گئے, صاحب داڑھی والا ہے سورہ بقرہ کی بات کرا, غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں ترجمہ کیا کر رہا ہے اس کا. تو قرآن ہدایت کے لیے تب ہے جب میرے اندر اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اللہ کی محبت پیدا ہوگی, تب مجھے ہدایت ملے گی. اللہ فرماتا ہے اس کے اندر ہدایت کے لیے, دوسری چیز اللہ فرماتا ہے اس کے اندر ہی آپ کے لیے کہ قرآن نازل کس لیے ہوا ہے. لیکن اگر مجھے اللہ سے ڈرنا ہے, اللہ کا اگر مجھے ناراضی کا خوف ہے, اللہ سے محبت کرتا ہوں, تو مجھے معلوم تو ہو کہ اللہ کس بات سے ناراض ہوتا ہے, اللہ کس بات پہ جو ہے وہ غصہ کرتا ہے, کس بات پہ محبت کرتا ہے. یہ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ یہ بھی تو مجھے معلوم کرنا ہے نا کہ سب ہوگا کیسے. تقوی ضروری ہر چیز کے اندر ہے. یاد رکھیں, ہماری پیدائش ہو, ہماری عبادات ہو, کوئی معاملہ بھی ہو, اللہ نے پہلی شرط تقوی کی لگائی ہے کہ تم جو معاملہ بھی کرو یاد رکھو کہ میں موجود ہوں. اللہ موجود ہے, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, غیب سے دیکھ رہا ہے, تم اس کو نہیں دیکھ سکتے, وہ تم کو دیکھ رہا ہے. جو تمہاری عبادات ہو یا تمہاری ہدایت کی ذمہ داری ہو, کچھ بھی ہو, سب کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے. اور تقوی کے میں نے آپ کو بتا دی کہ اللہ سے اتنی شدید محبت کرنا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچا جائے, کیونکہ تقوی کا لفظ وقایا ہے, بچنا. کس سے بچنا؟ اللہ سے بچنا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا؟ ناراضگی سے بچنا, اس کے غصے سے بچنا. تو ہمیں یہ تو معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے, کن سے خوش ہوتا ہے. مسئلہ یہ کہ ہم نے یہ کام بھی خود کے بجائے دوسروں پر چھوڑ دیا ہے. یہ کام بھی خود کے بجائے دوسروں پر چھوڑ دیا. 10 دفعہ ہم مثالیں دے چکے ہیں. جب آپ اپنے لیے کوئی دنیاوی چیز خریدتے ہیں تو خود جا کے تحقیق کرتے ہیں کہ جو چیز میں خرید رہا ہوں اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے, اس کے فائدے کیا ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں, پروز کیا ہیں, کونس کیا ہیں. جو بھی آپ خریدیں معلوم کرتے کہ نہیں کرتے, یا کسی اور کی بات پہ بھروسہ کرتے ہیں.
اگر آپ کو آئی فون کے اندر اینڈرائڈ اور وہ آئی فون کے اندر فرق کرنا ہو تو آپ خود معلوم کرتے نا کون سا فون بہتر ہے، یا کسی اور کی بات سننے سے بھی یقین کر لیں گے. جا کے مارکیٹ ریٹ معلوم کرتے کہ نہیں کرتے ہیں، اس کے سٹارز دیکھتے کہ نہیں دیکھتے ریٹنگ کے اندر کسی کتنے سٹارز ہیں. تو دنیا کے فائدے کے لیے تو میں خود تحقیق کرتا ہوں، جبکہ مجھے یہاں وقت معلوم تک رہنا ہے، مجھے مر جانا چلے جانا ہے. اور جہاں مجھے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کے لیے دوسروں کی بات پہ اعتبار کر لیا. اللہ ان بات سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس بات سے ناراض ہوتا ہے. اب وہ صحیح بھی کہہ سکتا ہے، غلط بھی کہہ سکتا ہے، مجھے کیا معلوم؟ میں تحقیق کیسے کروں گا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو بتائیے مجھے کون بتائے گا کہ اللہ کی شرائط کیا ہیں خوش ہونے کی اور ناراض ہونے کی؟ یہ کہاں سے معلوم ہوگی؟ سب کو جواب معلوم ہے، بولے گا کوئی نہیں. کہاں سے معلوم ہوگی بتائیے؟ بچے بیٹھے ہوئے، بتائیے آپ، کون بتائے گا آپ کو؟ قرآن بتائے گا نا، قرآن ہی بتائے گا نا، اور کون بتائے گا؟ کتاب اللہ نے بھیجی، وہ خود مالک ہے، وہ ناراض اور خوش ہو رہا ہے تو وہی بتائے گا نا مجھے کن بات پہ خوش ہوتا ہوں اور کن بات پہ ناراض ہوتا ہوں. تو قرآن تو پڑھنا پڑے گا. پر ہماری ایک اور مجبوری ہے، پڑھتے تو ہیں عربی میں، عربی آتی ہے نہیں آتی، پڑھتے کیوں ثواب ملتا ہے. سارا چکر ثواب کا ہے، اعمال سے کسی کو غرض ہی نہیں ہے، ہدایت سے کسی کو غرض نہیں ہے. روزے کیوں رکھتے ثواب ملے گا، زکات کیوں دیتے ثواب ملے گا، قرآن کیوں پڑھتے ثواب ملے گا، تراویح ثواب ملے گا. تو ثواب کے اندر ہدایت شامل تو نہیں ہے نا. ہدایت کا ثواب شامل ہے بائی ڈیفالٹ. تو مجھے یہ تو معلوم کرنا چاہیے قرآن کہتا کیا ہے، کن باتوں کی دعوت دیتا ہے، کن باتوں کے بارے میں ڈراتا ہے، کہاں وہ بشارتیں دیتا ہے. تو آئیے رمضان کی تیاری شروع کرتے ہیں. 2 کام، باقی سب جو کرتے ہیں کرتے رہیے، ہمیں کوئی فتوے دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 20 پڑھتے ہیں 20 پڑھیے، 40 پڑھتے ہیں 40 پڑھیے، 13 پڑھتے 13 پڑھیں، 8 پڑھتے 8 پڑھیں، نہیں پڑھتے نہ پڑھیں، کوئی گناہ نہیں ہے. یہ میرا نہیں، یہ علماء کرام کا فتویٰ ہے. تراویح نہ پڑھنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض نماز نہیں ہے، یہ سنت بھی نہیں ہے، نبی نے کبھی نہیں پڑھی. تراویح کے نام سے نبی نے کوئی نماز نہیں پڑھی، نفل ہے. نفل کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہے، پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں. تو اس بحث میں مت پڑھیے گا، بحث مت کیجیے گا، واٹس ایپ کے جو نا ڈیٹا کو فل مت کر دیجیے گا. تو نے 20 پڑھی تو کافر، تو نے 8 پڑھی تو کافر، 36 پڑھا ہے وہ چھوڑ دیجیے. جتنی پڑھتے ہیں پڑھے جا کے. وہ انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو رہے گی کہ وہاں کیا مطلوب ہے، تراویح میں کیا مطلوب ہے، تو سمجھے رمضان میں کیا مطلوب ہے. یہ نہیں جو میں چاہتا ہوں، وہ جو اللہ چاہتا ہے. تو اس رمضان کی تیاری شروع کریں آج سے. سب سے پہلی بات عہد کر لیں آج سے لے کے مرنے تک، جب تک آپ کا دماغ اور آنکھیں اور کام دے رہے، کہ میں قرآن کو بغیر ترجمے کے نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا کچھ بھی ہو جائے. عربی میں پڑھوں گا، کیوں؟ اللہ کی زبان ہے، اللہ نے اس زبان کو چنا، اس کی حکمت ہے، اس کی مشیت ہے. پڑھوں گا میں عربی میں لیکن ترجمے کے ساتھ. کچھ لوگوں نے عربی پڑھ چھوڑ کے اردو پڑھنا شروع کر دیا، انگلش پڑھنا شروع، نہیں، یہ نہ کریں. وہ اللہ کے الفاظ ہیں، ان کی برکت ہے، ان کا ثواب ہے، ان کے اثرات ہیں، وہ کرنا ہے لیکن ترجمے کے ساتھ. تو جن کی عادت ہے رمضان میں قرآن ختم کرنے کی، ان کو تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے، کیوں 1 سپارہ روزانہ پڑھ لیتے ہیں، 1 مہینے میں 30 قرآن اور 30 سپارے، پورا قرآن ختم ہو جاتا ہے. ترجمے سے آپ نہیں پڑھ سکیں گے، الا یہ کہ آپ زیادہ گھنٹے لگانا شروع کر دیں. رمضان میں ترجمے کے ساتھ قرآن ختم نہیں ہوتا ہے، یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں، ہماری مصروف زندگی کے اندر. تو کیا کریں؟ پڑھیں عربی میں، پورا قرآن ختم کر لیں، لیکن ساتھ میں عربی کے ساتھ ترجمہ ضرور پڑھیں. اور میں آپ کو فتویٰ سنا چکا مفتی اکمل صاحب کا، یوٹیوب پہ موجود ہے ان کا، کہ رمضان میں 1 رکوع سمجھ کے پڑھنا 50 قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے. یہ میرا نہیں، مفتی اکمل کا فتویٰ ہے. یہ آج کے دور کے مفتی ہیں، یہ ان کا فتویٰ ہے کہ 1 رکوع سمجھ کے پڑھنا 50 قرآن ختم کرنے سے زیادہ افضل ہے. آپ جا کے یوٹیوب پہ ڈھونڈ لیجئے تاکہ تسلی ہو جائے کہ میرا جملہ نہیں ہے یہ، میں فتوے دینے والا عام آدمی نہیں ہوں، میں تو عام سے بندے ہیں. تو ایک کام ہم نے کرنا ہے، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا ہے تاکہ پتہ تو چلے اللہ کہہ کیا رہا ہے. یقین کریں آپ کو کہیے گا الجھنیں بھی آئیں گی، ترجمے میں تو ڈیٹیل نہیں ہوتی ہے نا، تو اس سے آپ کو ایک اور شوق پیدا ہوگا بعد میں کہ اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے. یہ سورہ توبہ کے اندر حنین کا لفظ آیا ہے، ہم نے غزوہ حنین کا ذکر تو سنا ہے، رمضان میں غزوہ بدر کا ذکر آیا ہے، غزوہ بدر تو سنا ہے، تھا کیا؟ لوگوں سے نہ پوچھیں
تفسیریں موجود ہیں، اردو میں، انگلش میں، ملیالم میں، بنگالی میں، ہندی میں، تمام تفاسیر موجود ہیں. جا کے خود ڈھونڈے نا یہ بدر کیا تھا، یہ حنین کیا تھا، انفال میں کس کا ذکر ہو رہا ہے. آپ کو تجسس پیدا ہوگا پھر کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، وہ تفسیر میں ڈیٹیل مل جائے گی آپ کو. اور یہ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ رمضان کا خاص تعلق قرآن سے ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ جس کو اللہ نے منتخب کیا قرآن نازل کرنے کے لیے. تو سب سے پہلی آپ کی تیاری، ہم سب کی تیاری، ہم نے رمضان میں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہے اس زبان میں جو میں جانتا ہوں. انگلش میں، اردو میں، عربی آتی تو بہت ہی اچھی بات ہے، جو آپ کی زبان ہے. مجھے اپنا تعلق جوڑنا ہے قرآن سے اس زبان میں جو میں جانتا ہوں. عربی کے بعد دوسرا کام، نماز تو میں عربی میں پڑھوں گا نا، وہاں ترجمہ نہیں پڑھ سکتا. تراویح میں عربی میں سنوں گا، وہاں ترجمہ نہیں سن سکتا میں. تو کیا کروں؟ وہ آج سے کام شروع کرنا ہے جب تک اللہ نے زندگی دی ہے. عربی سیکھنے کا اہتمام کریں قرآن کی. بہت آسان، بہت سادہ. قرآن میں ٹوٹل الفاظ 2000 ہیں، 2000. باقی ریپیٹیشن ہے ان کی، جو 80,000 بنتے ہیں الفاظ وہ ریپیٹیشن ہے. 2000 لفظ ہیں قرآن کے صرف. ان میں سے 500 جن کی اردو اچھی ہے ان کو 500 کا ترجمہ معلوم ہے. صبر، جہنم، جنت، ارض، سما، سب کے معنی معلوم ہے نا آپ کو. قریب، سب کے معنی معلوم. تھوڑے اور سیکھ لیے ہوں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب میں قرآن پڑھوں گا نماز میں تو دیکھیں پھر کیسا دل لگتا ہے. اور اس کے معنی تو یہ تھے، اس کے معنی یہ تھے. اب آپ کا دماغ رومنگ پہ نہیں جائے گا، اب قرآن پہ صرف ہوگا. تو آپ نے عربی، قرآن کی عربی سیکھنے کا اہتمام کرنا ہے. لکی ہیں ہم لوگ، بہت خوش قسمت ہیں ہم لوگ. یوٹیوب کے چینل بھرے ہوئے ہیں جو آپ کو قرآن کی عربی سکھاتے ہیں. انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کیا کام کر رہی ہے، وہ کیا کام کر رہی ہے. اویلیبل ہے اس کے کورسز، جوائن کیجیے ان کو. وہ آپ کو 6 صورتیں، پوری نماز، پوری اذان اور پوری دعاؤں کا ترجمہ سکھا دیں گے. جب آپ نماز پڑھیں گے مجھے معلوم ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو یہ 2 گول، زیادہ گول نہ بنا کر اچیو نہیں ہوتے ہیں. تو یہ 2 گول ہم تیاری کر لیں اس رمضان سے انشاءاللہ. آج سے کر لیں کہ میں نے اپنا تعلق رمضان میں قرآن سے جوڑنا ہے. میرا زیادہ وقت قرآن پہ لگے گا. یہ جو میرا فضول کام میں لگتا تھا پہلے وقت سوشل میڈیا پہ، اس کو جا کے قرآن پہ صرف کیجیے. سوشل میڈیا استعمال کیجیے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے. اور دوسرا عربی زبان، اتنے الفاظ تو سیکھ لیں کہ میں جب پہلا رکوع پڑھوں تو مجھے معلوم تو اللہ کے معنی کیا ہیں، الہ کے معنی کیا ہیں، من، یہ چھوٹے چھوٹے لفظ کتنی دفعہ قرآن کے اندر آئی ہیں. تو گول بنا کے رکھیں. اور یہ بڑے گھر کے جو ہیں خاص طور پہ اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کے گول بنائیں کہ ہم نے اتنے الفاظ قرآن کے اس مہینے سیکھنے. 3 الفاظ بھی پر ڈے رکھ رہے ہیں، 90 الفاظ یاد ہو جائیں گے آپ. اور یہ اگر ہر مہینہ کرنا شروع کر دیں 1 سال میں پورے قرآن سے گزر جائیں گے آپ. تو یہ گول اللہ میں اپنا تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ بات آگے جاری رہے گی کہ رمضانوں میں مطلوب کیا ہے. ہمارے مختلف ساتھی آتے رہیں گے، مختلف موضوعات پہ بولتے رہیں گے. اگلا انشاءاللہ جو میرا موضوع رہے گا وہ تراویح کے حوالے سے ہے. میں فقہی معاملات پہ گفتگو نہیں کروں گا، وہ میرا کام نہیں ہے. جو کر رہا ہے کرتا رہے، مطلوب کیا ہے. تو آج کا سبق بھی یہی تھا کہ رمضان میں مطلوب، ریکوائرڈ کیا ہے. قرآن سے ثابت کر دیا، اس مہینے کا تعلق تقوی سے اور قرآن سے. تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اس مہینے یہ 2 چیزیں تو حاصل کر لیں جو مطلوب ہیں، باقی چلتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں نے بیان کی مجھے عمل کرنے کی توفیق اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس اردو سیریز کے اگلے لیکچرز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.